جس آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو ہر مومن کو کسی کی وفات کی خبر سننے کے بعد نہ آہ کرنا ہے، نہ کلکیاں مارنا ہے، نہ بہت زیادہ رونا ہے۔ حکم شریعت پہلے یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے کسی عزیز یا مومن کی یا کسی انسان کی خبر وفات دی جائے تو آپ کی زبان سے یہ آیت نکلنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں اکثر جوان اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، مطلب تو ان کے منہ سے آہ نکلتا ہے یا کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ تو نہیں ہونا تھا، ارے ابھی تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، پہلے آپ وہ کہیے جو معصوم آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ اور معصوم کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا یہ خبر وفات سے تو ہم نے جوڑ دیا، ورنہ روایت میں ہے جب بھی کوئی غم کی خبر سنیے تو آپ کی زبان مباح، مثلا یہی سن لیا کہ آپ کو فیکٹری میں فلاں جگہ نقصان ہو گیا تو آپ اس پہ غم نہ کیجئے، بس یہی آیت پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس لیے آپ سے پروردگار اور معصومین پڑھوا رہے ہیں کہ علی والوں کا غم کے حالات میں بھی عقل کا ساتھ نہیں چھوٹتا، یہ غم اور پریشانیوں میں بھی عاقل رہتے ہیں، یہ سمجھدار رہتے ہیں، ان کو ہذیان نہیں ہوتا، ان پہ ہذیان طاری نہیں ہوتا۔ تو بھلا جس کے ماننے والوں پہ ہذیان طاری نہ ہو تو ان کے پیارے نبی کے اوپر ہذیان طاری کیسے ہوگا؟ اور یہ آپ ثبوت دیں گے یہ آیت پڑھ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی مجلس میں دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے خوب داد لے لوں، چونکہ یہ تو مرض سب کوئی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ ہو، خالی میں آج آپ کو وہ جوانوں کے لیے جو بزرگ ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں، چونکہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، تو میں چاہتا ہوں بڑی علمی مجلس ہو اور جب آپ مجلس سے نکلیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ تو مرنے والے کی جب پہلی خبر آپ کو دی جا رہی ہے تو سب سے پہلا فریضہ آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ کہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف، تو یہ آپ کی عقل کا ثبوت ہے کہ یعنی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہاں سے آئے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کہاں جانا۔ اچھا اس آیت کی تفسیر مولویوں نے کی، ملاؤں نے کی، علماء نے کی، مجتہدین نے کی، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ بس مجھے آپ صلوات کے ذریعے سہارا دیتے رہیں گے، چونکہ موضوع بڑا خشک بھی ہے لیکن بڑا علمی ہے۔ وہ آپ سنیے، مولا علی نے جو نہج البلاغہ میں تفسیر کی اس آیت کی، خدا کی قسم، اور یہ بہترین موقع بھی ہے، اگر آپ داد بھی دیں گے وہ میرے تک نہیں آئے گی، وہ آپ کے مولا تک جائے گی، اس لیے کہ ذاکر چاہے جتنی اچھی بات کہے مگر مولا سے اچھی بات نہیں کہہ سکتا۔ نہج البلاغہ میں میرا مولا کہتا ہے، کیا آپ سمجھے ایک جوان ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے مولا خریجی کے کسی جنازے میں خود تھے، واقعاً مظفر نگر میں جنازہ اٹھتا ہے ایسا جیسا میرا مولا تھا، ہندوستان میں کوئی جنازہ اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسا میرا مولا ہے اس جنازے میں، اور واقعاً ہے۔ ہمارا وقت کا امام بھی مومن کے جنازے میں آتا ہے، وہ ابھی آپ کو میں سناؤں گا روایت کہ ہمارا وقت کا امام ہر اپنے شیعہ کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے، روایت ہے باقاعدہ۔ پہلے وہ سن لیجئے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور جنازے کے پیچھے پیچھے ایک آدمی ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ اب اس برادری کے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جنازہ جاتا ہے اور ہم ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا اس کو ہے، سنایا سب کو ہے، اس لیے کہ اب میں جملہ کہی دیتا ہوں، پتہ نہیں سمجھے آپ یا نہیں سمجھے۔ اگر کوئی ایسا قائد ہو جسے حال ہی کا پتہ ہو تو وہ خالی ان لوگوں کے لیے کہے گا جو سامنے موجود ہیں، لیکن اگر قائد ایسا ہو کہ جنگ میں تلوار بھی 70 نسلیں دیکھ کے چلتی ہو
تو اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ جو بات کہے گا وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے خریجی میں کوئی جنازہ اٹھ رہا ہے اور مولا علی اس میں موجود ہے اور مولا علی ان ہنسنے والے جوانوں سے خطاب کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کڑوی باتیں ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں. جنازہ ہمارا تو مزاج ہی بن گیا ہے، جوان کا جنازہ اٹھے، اور اگر بیچارہ کوئی 55 سال کا مر جائے جب تو کچھ تھوڑا بیچارے غمگین بھی رہتے ہیں، اور اگر 100 سال کا ہو تو میرے خیال میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی ولیمے میں آئی ہوئی قوم. ارے 100 سال کے تھے، ارے بھائی یہ تو کھائے کھیلے تھے، ہوتا نہیں ہوتا. تو گھر والے بھی تو کم متاثر ہوتے ہیں، اور وہ جو مجمع آتا ہے وہ تو بالکل ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا سویم ایسا ہو جیسے کسی جوان کا ولیمہ، کیونکہ 100 سال کا مرا ہے نا. آپ اندازہ لگائیے، اپنی ہنسی ہی میں آپ دوسرے کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. کہیں اگر آپ 100 سال کے ہو گئے تو جس طرح آپ مذاق اڑا رہے ہیں اسی طرح کل آپ کا بھی مذاق، جس طرح آپ خوشی سے سویم کا کھانا آپ کھا کے گئے اسی طرح سے آپ کا بھی خوشی سے کھایا جائے گا. تو آپ اس پہ نہیں ہنس رہے ہیں، ہنس رہا ہے. مولا علی نے ہنستے ہوئے جوان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میاں زبان پہ ہے انا للہ، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو کیا ہے؟ اب وہ جوان متوجہ ہوا، مولا سے کہنے لگا مولا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر تم اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس آیت کا مطلب سمجھ لو تو کبھی کسی کے جنازے میں ہنسی نہیں آئے گی. اب مولا نے اس آیت کا مطلب سمجھایا، انا للہ، یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اس آیت میں 2 جملے ہیں، 2 سینٹنس ہیں. پہلا جملہ ہے انا للہ، دوسرا جملہ ہے انا الیہ راجعون. پہلے کا مطلب خدا کی قسم بڑا عجیب بتایا، کہا انا للہ اقرار علی انفسنا بالملک. جب تو اپنی زبان سے کہتا انا للہ تو یہ اس بات کا اقرار ہے کہ تو کسی کا غلام ہے، کوئی تیرا آقا ہے، تو کسی کی ملکیت میں ہے، تو گھر کا مالک ہے مگر غلام ہے، تو فیکٹریوں کا مالک ہے مگر غلام ہے، تو کروڑ پتی ہے مگر غلام ہے. اور جس کا غلام ہے وہ آقا سوتا نہیں ہے. تو انسان کو یہ احساس پیدا کرنا ہے جوانوں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور جنازے میں جانے کا پہلا ادب وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جنازے میں جائیے تو ہنسنا نہیں ہے، یہ پہلا ادب ہے جنازے میں جانے کا. انا للہ جیسے خبر سنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے کہہ دیا، 2 ادب ہو گئے. پہلا ادب انا للہ کہنا ہے، دوسرا ادب جب جنازے میں چلنا ہے تو ہنسنا نہیں ہے. تیسرا ادب اس کے لیے ہے جو میت کے پاس ہے. چونکہ یہ سبق سب کو یاد ہونا چاہیے، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. پہلا سبق انا للہ، دوسرا فریضہ آپ کا جب گھر سے چلیے تو ہنسنا نہیں ہے. تیسری بات جب آپ میت کے پاس پہنچے، جو میت کے پاس ہیں، سب سے پہلا کام اس جوان کا جو ہاسپٹل میں ہے اور ماں اور باپ کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہ کسی چیز کا انتظار نہ کرے، اس کے اوپر احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا رخ قبلے کی طرف کر دے. یہ آج کل نہیں ہو رہا ہے، واقعا نہیں ہو رہا. میں اسی لیے ضرورت محسوس کی کہ باپ مرنے لگ رہا ہے، 2-3 گھر کے جوان ہاسپٹل میں ہیں، لیکن مسئلہ شرعی نہ جاننے کی وجہ سے ارے کہتے ہاسپٹل والے نہیں مانیں گے. ہم ہزاروں باتیں آپ کی مانتے ہیں، انہیں کیا پریشانی ہے قبلہ رخ کرنے میں؟ آپ پوچھئے جی قبلہ کدھر ہے، اور باپ کی چارپائی، مطلب اس طرح کے پیر قبلے کی طرف ہوں، اگر اسے بٹھایا جائے تو رخ اس کا قبلے کی طرف ہو. تو یہ واجب ہے آپ کے اوپر، احتیاط واجب ہے کہ آپ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیں، تاکہ جب قبلے کی طرف رخ کرے تو اسے علی یاد آئے.